خدیجہ شاہ کو ریلیف ملا تو اس پر پی ٹی آئی کے لوگ اور ان کے صحافی کافی زیادہ پوسٹیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ ویڈیوز بھی اس پہ ویلوگز بھی آ رہی ہیں ان کی یوٹیوب پر کہ جی وہ جو صدر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی پی ٹی آئی کے دو رہنماؤں کی، تو انہوں نے پھر آگے صدر صاحب نے اس بات پر عمل کیا، ان کو ایڈوائز کی گئی تھی، عمران خان صاحب کا پیغام دیا گیا تھا جی کہ ان کی مخالف جماعتوں سے بھی بات کیجیے اور آرمی سے بھی بات کیجیے، تو مذاکرات ہونے چاہیے، الیکشنز سے پہلے ماحول بہتر ہو جانا چاہیے تاکہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کا ریلیف مل سکے۔ تو اس پر اب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آتے ہی جیل میں بند کر دیا جائے گا اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور الیکشنز لڑیں گے اور پتہ نہیں وزیر اعظم بن جائیں گے، اس طرح کی باتیں میں دیکھ رہا تھا۔ تو دیکھیے خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں، جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا تب بھی کچھ صحافیوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ان کی فیملی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کچھ عرصہ صبر کیجیے، تو انہوں نے کام ڈالا ہے وہ اتنا اولا خولا نہیں تھا، تو کچھ عرصہ آپ صبر کیجئے، اس کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری کوئی ریلیف آ جائے گا۔ اب اس میں بات یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی باقی خواتین بھی گرفتار ہیں، کوئی اچھا نہیں سمجھتے کہ خواتین کو اریسٹ کیا جائے، وہ جیلوں کے دھکے کھائیں، پھر ہماری جیلوں کا ماحول بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ باقی یہ برین واشڈ لوگ تھے، ان کے یہاں تک ذہن تیار بھی تو کسی ادارے نے ہی کیے تھے، تو یہ بات تو ادارے کو بھی پتہ ہے، تو پھر ان کی اب اتنی غلطی، اب جس طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ عمران ریاض خان صاحب کو بھی تو چھوڑ دیا گیا، باقی بھی جو پی ٹی آئی کے لیڈرز اٹھائے جاتے ہیں، جب وہ اپنا موقف بدل لیتے ہیں، پارٹی چھوڑ دیتے ہیں یا پارٹی اپنی چینج کر لیتے ہیں یا پھر سیاست ہی چھوڑ جاتے ہیں، تو سب کو ہی کہیں نہ کہیں پہ ریلیف دیا جا رہا ہے، کیونکہ اداروں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی کارروائیاں ہوئی ہیں یا ان لوگوں کو اس حد تک جہاں یہ پہنچے ہیں، ان کے دماغوں کو کسی سویلین نے تو یہاں تک پہنچایا نہیں تھا، تو اب اپنے کیے ہوئے کام ہیں تو کچھ نہ کچھ پھر ریلیف بھی کچھ عرصے بعد بنتا ہی ہے۔ سیکنڈلی جو خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں وہ آرمی چیف کی نواسی ہیں، ان کے جو نانا تھے وہ آرمی چیف رہے پاکستان کے، اور یہ جو باقی پی ٹی آئی کی خواتین اس وقت گرفتار ہیں، صنم جاوید وغیرہ، ان کی فیملیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو طرح طرح کی بیان بازیاں اب بھی کرتے ہیں، ابھی بھی یہ سیاست کر رہے ہیں، اب اللہ جانے کہ ان کو ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے یا ویورشپ کا کوئی چکر ہے یا ان کو کہاں سے کوئی انکریج کر رہا ہے کہ ان کاموں کو جاری رکھیے، لیکن خدیجہ شاہ صاحبہ کی فیملی نے اس کے بعد بالکل خاموشی اختیار کی تھی، کسی قسم کا کوئی بیان، کوئی جناب فوج کے خلاف کسی نے کچھ بولا ہو تو مجھے دکھا دیجئے، کہیں پر بھی نہیں، وہ تو بالکل خاموش ہو گئے تھے مکمل طور پر۔ تو یہ بات ہے کہ انہوں نے صبر کیا اور پھر صبر کا پھل اب ان کو ملا ہے، اور خدیجہ شاہ صاحبہ کا کردار 9 مئی کے واقعات میں ضرور تھا لیکن اس طرح سے زیادہ تھا بھی نہیں، تو انہوں نے خود جا کر تو کسی جگہ پر چڑھائی نہیں کی تھی، باقی انوالومنٹ تو بہت سارے لوگوں کی تھی۔ یہ جو ابھی فرخ حبیب صاحب ہیں، انہوں نے کیا اس وقت کی ان کی ویڈیوز موجود نہیں ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ چلو نکلو، میں بھی نکل رہا ہوں، اور گاڑی میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو عمران ریاض خان صاحب ہیں، یہ کیا کچھ کہتے رہے، کتنی دھمکیاں لگاتے رہے، تو ان کو بھی تو آخر چھوڑ دیا گیا، تو کیا عمران خان صاحب تب کے باہر آ گئے ہیں؟ تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف فی الحال کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہا، الٹا سائفر کیس میں اسد مجید صاحب نے بھی ان کے خلاف بیان قلم بند کروا دیا ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، اس کی جو جتنی معلومات باہر نکلی ہیں وہ بھی کوئی باتیں انہوں نے کوئی اتنی سوکھی باتیں نہیں کر دی، انہوں نے کافی کچھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف بیان میں کہا ہے، اور اعظم خان صاحب کا بھی بہت سارے بیان ان کے خلاف موجود ہیں، تو عمران خان صاحب کے لیے کہیں پہ کوئی ریلیف نہیں دکھ رہا۔ الٹا ساری بحث تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے یا شہباز شریف صاحب ہوں گے، اس وقت اگر کوئی حقیقت میں بحث چل رہی ہے تو وہی ان باتوں پر چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کو سندھ ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ ایک دوسری بحث ہے جو جاری ہے۔ تو عمران خان صاحب تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہ 9 میں ہے نہ 13 میں ہے، ان کا کہیں پہ کچھ بھی نہیں، ابھی تک تو جتنی میرے پاس معلومات ہیں ان کے مطابق تو عمران خان صاحب کا کہیں پہ کوئی چانس ہی نہیں دکھ رہا جی، جو ان کی سیاسی سرگرمیوں سے آپ حساب لگا لیں کہ ان کی جماعت کو جلسہ تک کرنے کی اجازت نہیں ملتی کہیں پر، تو انہوں نے کیا پارٹیسپیٹ کرنا یا کیا ان کو کوئی ریلیف مل جانا یا کہاں سے وزیر اعظم بن جانے ہیں؟ وزیر اعظم جس نے بننا ہوتا ہے اس کے لیے پہلے گراؤنڈ سیٹ کیا جاتا ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آج عمران خان صاحب کو باہر نکال دیں گے تو کل یہ وزیر اعظم بن جائیں گے، ایسا پاکستان کی سیاست میں کم سے کم نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی باہر نکلنا اتنا کوئی آسان ٹاسک ہے۔ جو کام انہوں نے ڈالے تھے، اب جو سائفر لہراتے رہے، اور جو تب بھی آڈیوز نکلی تھی کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، تو وہ کھیلتے کھیلتے اب سائفر ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا ہے،
تو اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹنے والی۔ باقی 2 مئی کے واقعات کے کیسز بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور بھی بہت سارے عمران خان صاحب نے کام ڈالے ہوئے ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ جو نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے لگا ہے، اس کا آپ کو جواب اسی ہفتے میں مل جائے گا جب خاور مانیکا صاحب پریس کانفرنس کھڑکائیں گے آ کر، اور وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف باتیں کریں گے اور بہت ساری چیزوں کا الزام ان پر لگائیں گے، اور جب فرح گوگی بھی واپس آ کر ان کے خلاف بیان ریکارڈ کروائے گی، اور بشرا بی بی بھی آخر پر چھوڑ جائے گی اور وہ بھی ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنی بیٹھی ہوگی،